من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نہج بلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا کہ نہج البلاغہ کا اکثر بیشتر حصہ امام علی علیہ السلام کی حکومت و سیاست سے مربوط ہے۔ ہم اس دوران کے اس موضوع کا جائزہ حکمرانوں کے محاسبے کی صورت میں لے رہے تھے کہ اسی اثناء میں ریاست اسلامی اس دور کی اور اس کا حدود اربع اور اس دور میں حکومتی اداروں کی تقسیم، اس موضوع کو ہم نے جزوی طور پہ شروع کیا اور آج انشاءاللہ تعالی اس کو ہم آخری حصہ قرار دیں گے اور دوبارہ ہم سیاست امیر المومنین علیہ السلام کے موضوع کے اوپر واپس انشاءاللہ پلٹ جائیں گے۔ امام علی علیہ السلام کے دور حکومت میں ایک اہم ترین شعبہ وہ اقتصادی شعبہ تھا۔ کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو حکومتی اداروں کے ذریعے سے ہی حکومت تشکیل پاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ سابقاً بھی مقدمہ تفصیلی طور پہ پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ اس نقطے کا تکرار کیا جائے، ایک حکومت کے تشکیل ہونے کا کیا معنی ہے؟ حقیقت میں جب بھی ایک حکومت تشکیل پائے گی تو اس حکومت کے چند ادارے وجود میں آئیں گے اور ان اداروں کے ذریعے سے حکومت معاشرے کے اوپر مکمل طور پہ ایک کنٹرول حاصل کرتی ہے۔ لہٰذا حکومت چار نہ چار چند اداروں میں بنیادی تقسیم ہو جاتی ہے اور ان اداروں کی زمام اس حکومت کے رئیس یا امیر یا خلیفہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جسے ہم اصطلاح میں امام معصوم یا امامت کے نظریے سے بھی تعبیر کرتے ہیں، بے شرطے کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حاکم کا انتخاب اور اس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر حاکم قرار دیا اور لوگوں پہ اس کی اطاعت واجب قرار دی۔ اس اگر پہلو کو مد نظر رکھا جائے تو یہ امامت کے نام سے تعبیر کی جاتی ہے۔ خلاصہ کلام کہ کوئی بھی حکومت ہو، وہ جب ایک علاقے پہ ایک ریاست کے اوپر آ کے قائم ہوتی ہے تو وہ چند شعبوں میں چند اداروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ ادارے نہ ہو تو کوئی حکومت بھی نہیں ہے، بس اداروں کے ذریعے سے حکومت کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکومت تشکیل پا چکی ہے۔ ان اہم اداروں میں قانون کے ادارے ہیں جو قانون سازی کرتے ہیں، عدالتیں ہیں جو کہ عدل و انصاف برپا کرتی ہیں، مقننہ یا آپ کہہ لیں تنفیذیہ جو نافذ کرتے ہیں ان قوانین کو پورے ملک میں، جس کے اندر ہمارے ہاں مختلف قسم کے ادارے آ جاتے ہیں، جیسے تعلیمی ادارے ہیں، فوجی ادارے ہیں، یا اطلاعات اور پیغام رسانی کے ادارے ہیں، مختلف قسم کے ادارے ہیں۔ انہی اداروں میں ایک انتہائی اہم ادارہ جس کے اوپر پورے کی پوری حکومت اور پورے معاشرے کی بنیاد ایک قسم کی قائم ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اقتصادی شعبہ یا اقتصادی ادارہ۔ مسلمانوں کے اقتصادی ادارے کا نام بیت المال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی حکومت تشکیل دی، مدینہ منورہ میں حکومت کا آغاز کیا اور پہلی اسلامی ریاست وجود میں آئی، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکومت کو چند شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ انہی شعبوں میں سے ایک شعبہ بیت المال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چونکہ حدود اربع مسلمانوں کا کم تھا اور تعداد بھی آبادی کا جو تناسب تھا وہ بہت کثیر اور بہت بڑے پیمانے پہ پھیلی بھی آبادیاں نہیں تھیں، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کو خود شخصی طور پہ اس کی نگرانی فرماتے اور خود شخصی طور پہ اس کی سرپرستی کرتے۔ لہذا بیت المال جمع ہوتا اور اس کا تمام کا تمام اہتمام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بذات خود فرمایا کرتی تھی۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے حساب کتاب کے لیے بعض افراد رکھے ہوئے تھے یا اس جگہ کی حفاظت کے لیے چند افراد کو مامور کیا ہوا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخصی طور پہ بیت المال کو مکمل اپنے دست قدرت میں رکھا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت
خلیفہ اول کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے بھی اسی انداز کو برقرار رکھا، البتہ اس میں نیا ایک منصب بنایا گیا جسے کہتے ہیں بیت المال کی تولیت کا منصب، جسے متولی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے یا عامل کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی مالیات یا بیت المال کے اوپر عامل کا قرار دینا یا بیت المال کی تولیت کسی کے سپرد کرنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ تولیت کسی کے ہاتھ میں نہیں تھی، لیکن بعد میں کچھ علاقے فتح ہوئے، شام یا روم کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ باقاعدہ طور پہ شروع ہو گیا، اور تو اس لیے خلیفہ اول کے دور میں بیت المال کی حفاظت کے لیے اور بیت المال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس دور میں اس کی مکمل نگرانی کے لیے ایک نیا منصب ایجاد کیا گیا، اور اس منصب کے اوپر جو فائز ہوتا تھا وہ والی یا متولی یا عامل کہلاتا تھا، اور وہ خلیفہ کے سامنے جواب دہ ہوتا تھا۔ خلیفہ اول کے دور میں 3 بڑی شخصیات ہیں کہ جو بیت المال کی متولی رہی ہیں، 3 بڑی شخصیات، جن میں سے سب سے پہلی شخصیت ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بیت المال کی تولیت کا منصب سب سے پہلے سنبھالا، یعنی عالم اسلام میں، ابتدائی اسلام میں بیت المال کی تولیت کا منصب کے اعتبار سے اگر کوئی شخص سب سے پہلے آیا وہ یہی شخصیت ہیں ابو عبیدہ بن جراح۔ ہم اس تولیت کے یا متولی بیت المال کو آج کے دور میں وزیر خزانہ یا وزیر مالیات سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، یعنی آج کے دور میں ہم جسے وزیر خزانہ کہتے ہیں یہ وہی منصب ہے کہ جو پورے بیت المال کی تولیت کا منصب ہوتا تھا، کیونکہ وزیر خزانہ اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ اس کے اوپر کوئی الزام آ جائے وہ عدالت میں پیش ہونے کا مستحق قرار پائے گا، اور اس نے جو امور انجام دینے اس میں وہ وزیر اعظم کے ماتحت ہے۔ اسی طریقے سے اس دور میں بیت المال وہ چونکہ خلیفہ کے کاملاً زیر نگرانی ہوتا تھا، کیونکہ اسی کے اوپر پوری حکومتوں کا سلسلہ چلنا ہے، خصوصاً حکومتی اداروں میں جتنے بھی کارمند ہیں، جتنے بھی افراد اور عملہ حکومتی عملہ کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں بیت المال سے جانی ہیں، جتنی ان کو ضرورت کی چیزیں چاہیے حکومتی اداروں میں، ان اداروں کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کا جتنا بھی وظیفہ بنتا ہے وہ بیت المال کے سر پر ہے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر مختلف طرح کی اصلاحات ہیں، مثلا روڈیں بنانا ہے، کہیں پہ گھروں کی تعمیر کا مسئلہ آ جاتا ہے، سوسائٹی کو کوئی چیز دینی ہے، غریب مسکین فقراء تک کچھ پہنچانا ہے، یہ بھی سارا بیت المال سے جائے گا۔ بس بیت المال وہ اساسی چیز ہوتا تھا جس سے ایک تو حکومت کے جتنے ادارے چل رہے ہیں، خصوصاً اس وقت سب سے بڑا ادارہ فوج کا ادارہ ہوتا تھا، اور ہر فوجی کو ایک بڑے پیمانے پہ سپورٹ چاہیے، ایک بڑے پیمانے پہ اسے تنخواہ چاہیے ہوتی تھی۔ اسی طرح دوسرا بڑا ایک حکومتی ادارہ عدالتیں ہوتی تھیں، اور قاضی کی بھی ایک اچھی اس دور میں تنخواہ رکھی جاتی تھی۔ اسی طرح دیگر مسلمانوں کے حصے شمار ہوتے تھے، لہذا اگر بیت المال میں کرپشن ہو جائے تو حکومت کے تمام ادارے متاثر ہوں گے۔ اگر بیت المال میں کرپشن ہو جائے تو حکومت کے بعد معاشرے کے اندر کم سے کم غریب مسکین طبقہ وہ بلبلا اٹھے گا اور وہ تکلیف اور اذیت کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا یہ درم بھرم اور ہرج مرج لازم آ جاتا ہے، ایک پورے معاشرے کے اندر کاملاً فساد برپا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا خلیفہ اول چونکہ ان کی حکومت کا دور 2 سال کا ہے، اس لیے زیادہ فرق ہمیں نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ انہوں نے ابو عبیدہ بن جراح کو متولی رکھا، یا اسی طریقے سے عبداللہ بن ارقم عبداللہ بن مخزومی معروف صحابی ہیں، ان کو پھر اس کے بعد ابو عبیدہ بن جراح کے بعد انہیں متولی قرار دیا۔ اور پھر ایک اور شخصیت ہے معیقیب بن بنی فاطمہ، یا اس طرح سے ایک ان کا نام ہے، یا ابن فاطمہ، اس طرح سے کر کے معیقیب اصل نام ہے ان کا۔ یہ 2 شخصیات ہیں جو خلیفہ سوم کے دور تک متولی رہیں۔ عبداللہ بن ارقم مسلسل خلیفہ دوم کے دور میں بھی متولی رہے بیت المال کے، خلیفہ سوم کے دور میں بھی متولی رہے، یہاں تک کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا اور اس کے بعد پھر بیت المال کے متولی تبدیل ہوئے۔
یا اسی طریقے سے معیقیب ہیں کہ ان کو مسلسل متولی بیت المال کا رکھا گیا اور حضرت عثمان کے دور میں وہ تبدیل ہو گئے۔ خلاصہ کلام، یہ بیت المال کا پس منظر اس لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا کہ اقتصادی نظام اس دور میں حکومت اسلامی کا وہ بیت المال سے چلا کرتا تھا۔ یہ اصطلاح ابتدائی اسلام میں ہی ایجاد ہو گئی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کلمہ بیت المال ایجاد ہو چکا تھا، اور یہ بیت المال قومی خزانے کا نام رکھا گیا، جسے آج ہم قومی خزانہ کہتے ہیں، اس کو بیت المال کہا جاتا تھا۔ اور اسی بیت المال سے پوری کی پوری ریاست کے تمام امور حل ہوتے تھے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو کام کاج کر رہا ہے، ایک وہ طبقہ ہے کہ جو مثلا زراعت پیشہ ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو دیگر تجارتوں سے وابستہ ہے۔ یہ اپنے طور پہ کماتے تھے، یہ اپنے طور پہ اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن بالخصوص حکومتی ادارے اور حکومتی عملہ اور اس کے بعد جو فقراء اور مساکین ہیں معاشرے کے اندر، ان کا سارا اہتمام اسی بیت المال سے ہوتا تھا۔ یہ صرف اس دور میں نہیں، کیونکہ سابقہ درس میں ہم طولانی طور پہ یہ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اقتصادی نظام کے اوپر ہی ایک معاشرے کی ساکھ اور ایک معاشرے کا زندگی وہ اقتصادی نظام پر استوار ہوتی ہے۔ اگر اقتصادی نظام درم بھرم ہو جائے تو وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ انتہائی تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور فقر اور غربت اس معاشرے کے اندر پھیل جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں بھی اسی اقتصادی نظام کے اوپر ریاست قائم ہے۔ بیت المال کی اصطلاح پھر آج تک چلی آ رہی ہے اور مسلمانوں میں اب بھی رائج ہے، اور ہر قومی خزانے کو بیت المال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے وزراء کے البتہ عناوین تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ عباسیوں کے دور میں کچھ تھے، پھر اس کے بعد مثلا فاطمیین آئے، انہوں نے اپنے دور میں چند اصلاحات کا اضافہ کیا۔ ہم اسے خلاصے کے طور پہ وزیر خزانہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نیچے کے ذیلی ادارے یا ذیلی شعبے ابھی اسے ڈسکس نہیں کریں گے، بنیادی چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ اور امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک بڑی تعداد ذیلی شعبہ جات کی تھی بھی نہیں۔ خلیفہ دوم کے دور میں کیونکہ فتوحات زیادہ ہو گئیں اور اموال ایک بڑی تعداد میں جمع ہونے لگے، اس لیے اس دور میں یہ ضرورت پیش آئی کہ بیت المال کا جو یہ شعبہ ہے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ ایک متولی تو رہے گا، اور اس متولی کے زیر نگرانی پھر بقیہ شعبے کام کریں گے۔ پھر خلیفہ سوم کا دور بھی اسی طرح سے تھا۔ اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ فتوحات کے سلسلے جاری رہے، مسلمانوں کے پاس اموال بڑی تعداد میں آئے، بیت المال قومی خزانہ بڑے پیمانے پہ بھر گیا۔ لہٰذا اس دور میں پھر کرپشن کے معاملات آپ جانتے ہیں، جیسا کتابوں میں درج ہے، ایک وسیع پیمانے پہ کرپشن کے معاملات آنا شروع ہو گئے۔ خصوصاً خلیفہ سوم کی طرف سے اپنے رشتہ دار جو انہوں نے قرار دیے، اور ان میں سے بعض ایسے فاسقین تھے کہ جس سے پورا کا پورا عالم اسلام متاثر ہوا، اور بعض کے اوپر کوڑوں کی حد جاری کی گئی، جیسے ولید بن عقبہ ہے کہ جن کو صحابی صغار میں شمار کیا جاتا ہے اہل سنت کی نظر میں، اور تمام اہل سنت، اہل علماء رجال و مورخین نے لکھا ہے کہ ولید بن عقبہ کہ جو غالباً والدہ کی جانب سے خلیفہ سوم کے بھائی لگتے ہیں، انہیں خلیفہ سوم نے کوفہ کا والی بنا دیا، کوفہ کا پورے کوفہ کا گورنر بنا دیا، کیونکہ کوفہ بہت بڑا شہر تھا، آج تو چھوٹا ایک شہر ہے، اس دور میں ایک بہت بڑی آبادی کا شہر شمار ہوتا تھا۔ یعنی اس وقت کے عالم اسلام میں 3 یا 4 علاقوں میں ہی بڑی آبادیاں تھیں، ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سب سے بڑی آبادی کوفہ شہر میں تھی۔ اس شہر کا جب والی بنایا تو حالت شراب میں نمازیں پڑھائیں، لوگوں نے اس کے اوپر خوب احتجاج کیا، اور پھر بیت المال کی کرپشن کے مسائل ایک بڑی تعداد میں آنے لگے، اور امام علی علیہ السلام نے پھر ان کے اوپر حد جاری کی مدینہ منورہ میں عبداللہ بن جعفر کے ذریعے سے اہل سنت کتب کے مطابق۔ لہذا یہ سارے کے سارے مسائل جب آئے تو بیت المال کا خزانہ اندر سے خالی ہونے لگ گیا۔ اب اموال تو بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں، لیکن پیچھے بیت المال میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جب حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے اسی عدل و انصاف کو برپا کرنے کے لیے ان بنیادی ترین شعبوں کو عدل کے میزان کے اوپر لے کے آئے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں
ایک امن و امان برپا ہوتا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ اس اعتبار سے اہم ترین شعبے وہ یہی 3-4 شعبے ہیں۔ ایک قانون سازی کا شعبہ ہے، اور قانون سازی کے شعبے میں وہ اس دور میں ایک بہت بڑی ترمیمات کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہیں، جو کہ مکتب تشیع کی نظر میں حاکم شرع ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھیلایا ہوا دین، نشر کیا ہوا دین اس وقت واضح طور پہ موجود تھا۔ دوسرا شعبہ عدالتوں کا شعبہ ہے۔ اب ہم محاسبہ جب حکمرانوں کا یا منصبداروں کا پڑھتے ہیں تو ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ پکڑ ہوتی ہے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ جو قاضی حضرات ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ امام کے خطبات ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف ابھی ہم رجوع بھی کریں گے۔ تیسرا شعبہ یہی اقتصادی شعبہ ہے کہ جتنے بھی والی حضرات، گورنر حضرات، ان کے محاسبے ہوئے اسی ایک شعبے کی باب سے ہوئے، یعنی اقتصادی کرپشن میں وہ گرفتار پائے گئے، یا اگر شام کے باغیوں کے پاس اگر فرار کر کے افراد گئے، وہ بھی اسی مال اور منصب کی جہت سے گئے۔ ایک ریاست کے اوپر منصب کے لیے جو خوب تگ و دو کی جاتی تھی اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچا کرتے تھے، وہ اس میں بنیادی چیز یہی مالیات کا حصول تھا، یہی اقتصادی طور پہ بیت المال کو اپنے کنٹرول میں لینا اور مسلمانوں کے اموال کو ہڑپ کرنا، یہ چیزیں سامنے ہمارے زیادہ آتی تھیں۔ آج کے دور میں بھی یہی حقیقت میں مسائل ہیں کہ جس طرح اس دور میں دین کو استعمال کیا جاتا تھا، اور امام علی علیہ السلام کے یہ شکوے نہج البلاغہ میں بار بار ملتے ہیں کہ ان لوگوں نے دنیا کے تھنوں سے، دین کے تھنوں سے دنیا کو کمانا چاہا ہے، یعنی دین کو اختیار کیا ہے، اور دین کیوں اختیار کیا؟ تاکہ دنیا اس کے ذریعے سے حاصل کرے۔ اور یہ چیز آج بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں بہت ساری ایسی مساجد ہیں، ایسی امام بارگاہیں ہیں، بعض ایسے مدارس ہیں، بعض ایسے قرآن سینٹر ہیں، نعتیں ہیں، مرثیے ہیں، یعنی ایک دین کے ذریعے سے دنیا کمانے کا کاروبار ہمیں دکھائی بعض اوقات دیتا ہے۔ یہ صورتحال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تھی، لہٰذا امام علی علیہ السلام نے بیت المال کو آ کے منظم کیا، اور اس قدر منظم کیا کہ اگر اس سے بطور قرض ان کا سگا بھائی بھی کوئی پیسہ مانگتا تو وہ اس کو بھی دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہ ہوتے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المال کے اوپر اپنے کسی عزیز و رشتہ دار کو آ کے متولی نہیں بنایا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے قومی خزانے کا وزیر اپنے کسی بھی رشتہ دار یا اہل قبیلہ کو نہیں بنایا۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں بقیہ خلفاء کی طرح پے در پے افراد تبدیل نہیں ہوتے تھے۔ ایک ہی شخصیت کو پورے بیت المال کا متولی رکھا، اور ان کا نام ہے ابو عبیدہ بن رافع۔ ابو عبیدہ بن رافع رضی اللہ عنہ ایک بزرگ شخصیت تھے، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی دور حکومت میں وہی بیت المال کے متولی رہے، اور وہ کاتب بھی ہیں امام علی علیہ السلام کے۔ اور اکثر یہی ہوتا رہا ہے، گزشتہ خلفاء کے دور میں بھی یہی ہوتا رہا کہ جو شخص متولی ہوتا تھا وہ کاتب بھی عموماً ہوتا تھا۔ کتابت ایک بہت اہم شعبہ تھا اس دور میں، کیونکہ اگر ایک خفیہ پیغام کسی شخص تک پہنچانا ہے تو اس کے لیے انہوں نے انڈر گراؤنڈ پورا ایک سسٹم بنایا ہوتا تھا، اور اس کاتب نے جو لکھا ہے اور کاتب نے جو آگے بھجوایا ہے، اس میں اگر بندہ پکڑا جائے تب بھی پوری پلاننگ ڈسٹرب ہو جاتی تھی، کیونکہ کئی ہفتوں کا اور مہینوں کا وہ سفر طے کرتا تھا۔ اب وہ پکڑا گیا ہے، کہاں پہنچا ہے، پہنچی یا بعد یا نہیں پہنچی، وہ کئی مہینوں بعد واپس آ کے پتہ لگتی، یا کئی ہفتوں کے بعد پتہ لگتی ہے، یا کاتب نے اس کے اندر کیا لکھ دیا ہے، کیا اس کے اندر اس نے بات لکھی ہے۔ اس لیے بہت گہرے طور پہ امانت داری کا مظاہرہ اس میں کرنا پڑتا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس بیت المال کا ایک ظاہری نقشہ آ گیا کہ بیت المال کو چلایا کیسے جاتا تھا۔ ایک متولی رکھا جاتا تھا، وہ متولی یا وزیر خزانہ، وزیر بیت المال، وہ امام علی علیہ السلام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام شخصی طور پہ انتہائی گہری نگاہ رکھتے تھے بیت المال کے اوپر۔ اچھا، چونکہ ریاست پھیل چکی تھی، اس وقت ریاست چھوٹی سی نہیں تھی، بلکہ دنیا کے 60-65% حصے کے اوپر اسلامی ریاست و اسلامی حکومت کا قیام قابل عمل ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے مختلف جو بڑے بڑے شہر تھے جن کا ہم بیان گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، ان شہروں کا ایک الگ سے خود بیت المال وجود میں آنے لگ گیا، اور وہ بیت المال جو ہے
وہ حساب کتاب کے اعتبار سے اور دستور اور حکم کی جاری ہونے کے اعتبار سے کاملاً امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماتحت ہوتا تھا۔ لہٰذا اموال جمع اس طرح سے کیے جاتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہم بصرہ کی جگہ لے لیں، کیونکہ نقشے میں اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ کوفہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہ عالم اسلام کو اس وقت ایک قسم کا سینٹر بنتا ہے، مرکزی شہر بنتا ہے۔ اس کے اگر اوپر کی طرف دیکھیں تو وہ تو سارے کے سارے فتنے فساد کے علاقے ہیں، جہاں پہ وہ پرامن علاقے شمار نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوفہ سے نیچے کی طرف دیکھیں تو یہاں پہ بصرہ آ جاتے تھے، اور بصرہ کے اطراف کے علاقے آتے تھے، اور یہ ایک حد تک یہ کنٹرول علاقے تھے۔ بصرہ کے ارد گرد اہواز ہے یا کرمان ہے، یہ علاقے بالخصوص اہواز، بصرہ، کرمان، فارس یہ علاقے ایک ہی شہر کے کنٹرول میں تھے، اور وہ بصرہ ہے۔ بصرہ کے اوپر والی یعنی گورنر عبداللہ ابن عباس تھے۔ اب اہواز سے جو محصولات اور جو بھی ٹیکسز ہیں، خراج ہیں یا مالیات جمع ہوتی، وہ ساری مالیات بھجوا دی جاتی بصرہ۔ کرمان سے جو مالیات جمع ہوں گی وہ پہلے کرمان جمع ہوں گی اور پھر بھجوائی جائیں گی حکومتی نگرانی میں اور حکومتی سیکیورٹی میں بصرہ، اور بصرہ کے بعد وہ بھجوا دی جائیں گی کوفہ میں، اور اس کا حساب کتاب ہوتا تھا، اتنا تم رکھ لو، اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فوجیوں میں تم تقسیم کر دو، اور اس طرح سے ایک پورا کا پورا سسٹم بنا کے تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے بیت المال کو چلایا جاتا تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے نگرانی پے در پہ نگران رکھے ہوئے تھے، جاسوس الگ چھوڑے ہوئے تھے، دفتری سسٹم اسے بڑا منظم بنایا ہوا تھا، حکومتی عملے اور ان کے اوپر خود نگاہ رکھنا اور جاسوسوں کے ذریعے سے ان کی خبر لینا، یہ سیرت امیر المومنین علیہ السلام میں ہمیں نہج البلاغہ سے بار بار نظر آتا ہے۔ لہٰذا ہم نے جو سب سے پہلا محاسبہ پڑھا وہ مکتوب منسوب ہے جناب عبداللہ ابن عباس کی طرف، اس کی 100% نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن علماء نے جیسے لکھا اور اس کے الفاظ سے جیسے معلوم ہوتا ہے وہ جناب عبداللہ ابن عباس سے منسوب ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس اگر ہم بالفرض نسبت کو قبول کریں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بصرہ کے والی اور گورنر تھے۔ انہوں نے وہاں پہ بیت المال کو سارا سمیٹا، اونٹوں کے اوپر لادا اور خاموشی کے ساتھ مکہ کی جانب روانہ ہو گئے کہ راستے میں ان کو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد یا عامل بھیجا ہوا نمائندہ وہ آ کے ٹکر گیا، اور اس نے وہ مکتوب دکھایا، اور مکتوب دیکھ کے جناب عبداللہ ابن عباس واپس ہوئے اور انہوں نے سب اموال کو اپنی جگہ پہ قرار دیا اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ سے اعتماد میں لیا۔ اگر ہم یہ نسبت جناب عبداللہ ابن عباس کی طرف مانیں، وَإِلَّا لا محالہ کوئی نہ کوئی ایک والی تھا۔ اگر یہ نسبت نہ مانیں تو ہم یہ کہیں گے کوئی نہ کوئی ایک گورنر، اور وہ بھی اہم ترین، کیونکہ شہروں کے گورنر چھوٹی شخصیات نہیں تھے۔ ایک تو شخصیت ان کی بزرگ تھی، دوسرا وہ جغرافیائی طور پہ وہ گویا کہ ایک صوبے کا گورنر ہے، اس کے ماتحت کئی مضافاتی علاقے آتے تھے، اس کے ہاتھ میں اموال ہیں، اس کا دستور جاری ہوتا تھا، اس علاقے سے فوج کا اکٹھا کرنا، فوجی لشکر بنانا، سب کا سب وہ والی فرد یہ کام انجام دیا کرتا تھا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ بیت المال کا استعمال اس دور میں کس طریقے سے ہوتا تھا، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست ایک ربط اور تعلق رکھتا تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام جو بڑے بڑے شہروں کے والی حضرات ہیں ان سے ڈائریکٹ رابطہ رکھتے اور ان کو متحرک حقیقت میں کرتے تھے، لیکن ان کو متحرک کرنے کے باوجود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مختلف طریقوں سے وہ نیچے جو عامل حضرات ہیں ان سے بھی ڈائریکٹ رابطہ قائم رکھتے تھے، کہ جیسے انشاءاللہ تعالی ہم عاملین کا چیپٹر جدا طور پہ ہم پڑھیں گے، کیونکہ ایک والی حضرات کا چیپٹر ہے اور ایک عاملین کا چیپٹر ہے۔ یہ دو حضرات تھے جو سیاست میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور انہی دو کے اصل میں محاسبے ہوئے۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عوام الناس کے محاسبے نہیں کیے، حکومتی عہدوں کے اوپر یہی دو بنیادی طور پہ فائز ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جسے آپ گورنر کہتے ہیں، اور ایک وہ طبقہ ہے جسے آپ حکومتی عملہ، تنخواہ دار عملہ کہتے ہیں۔ عاملین تنخواہ دار عملہ ہے، اور والی یا ولات یہ گورنر حضرات ہیں، اوپر بیٹھے ہوئے افراد ہیں۔ جیسے ہم نے عاملین میں ایک عامل جیسے زیاد بن ابی، اس کا ہم نے محاسبہ پڑھا، اسی طریقے سے ہم نے عدالتی قاضیوں میں قاضی شرائع کا محاسبہ پڑھا،
اسی طریقے سے ہم نے والی حضرات، گورنر حضرات میں اشعث بن قیس، اس کا محاسبہ پڑھا، یا عبداللہ ابن عباس اگر نسبت ان کی طرف ہم درست قبول کریں، ان کا ہم نے محاسبہ پڑھا۔ اس طرح محاسبات ہم نے مختلف طرح کے ملاحظہ کیے۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ بیت المال اب چلتا کیسے ہے۔ ہم اس کو اب ایک ترتیب سے نوٹ کر لیں۔ بیت المال سے عمومی طور پہ جو حکومتی ادارے چلتے تھے، ایک ہیں تنخواہیں بیت المال سے جایا کرتی تھیں۔ مثلا قاضی شرح کو اگر درہم جا رہے ہیں، مثلا چند ہزار درہم ہیں یا چند سو درہم ہیں، وہ بیت المال سے جائیں گے۔ والی حضرات کو ان کی تنخواہ جا رہی ہے، وہ بیت المال سے جائے گی۔ اسی طریقے سے عاملین ہیں، ان کو تنخواہیں جا رہی ہیں، بیت المال سے جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد آ جائیں فوجی یعنی لشکر کو ایک خاص انداز میں ڈیل کیا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت اتنے بڑے پیمانے پہ اخراجات نہیں ہوتے تھے، یعنی اتنے بڑے پیمانے پہ مالیات نہیں ہوتی تھی کہ ہر مہینے تنخواہ کے طور پہ جو لوگوں سے ٹیکسز یا لوگوں کے ذریعے سے مالیات اکٹھی ہوتی ہیں وہ فوج کو دی جائیں۔ لہٰذا فوج مال غنیمت کے اوپر چلتی تھی، یا فوج خراج کی زمینوں کے اوپر سے گزارا کرتی تھی۔ لہٰذا خراج کے ذریعے سے یا دیگر مالیات جہاں سے آتی تھیں غنیمت کے اموال سے، اس کے ذریعے سے فوجیوں کا حصہ نکالا جاتا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگیں ہوئی تھیں، خصوصاً خیبر کے بعد بڑے پیمانے پہ اموال آئے تھے، وہاں پہ لوگوں میں تقسیم کیے۔ مثلا غنیمت اگر آتی ہے، ایک جگہ پہ لشکر اسلامی ہے، اس نے حملہ کیا اور حملہ کرنے کی وجہ سے اس علاقے کی مثلا کوئی زمینیں ہاتھ میں آ گئیں، لوگوں کے اموال ہاتھ میں آ گئے، تو اب وہاں پہ جو خلیفۃ المسلمین ہیں یا اسلامی ریاست کے سربراہ ہیں، وہ انہی فوجیوں میں تقسیم کریں گے، اور اس کے احکام شیعہ سنی دونوں کتب میں آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر جنگ لڑی گئی ہے، ایک شخص گھوڑے کے اوپر سوار ہے، جو گھوڑے پہ سوار ہے اس کو 2 حصے ملیں گے، اور جو پیدل لڑ رہا تھا اسے 1 حصہ ملے گا، اور یہ انصاف کے مطابق بھی ہے، کیونکہ 2 حصے ان میں سے 1 حصہ گھوڑے کے لیے ملے گا تاکہ اس کے چارے وغیرہ کا وہ اہتمام کرے۔ خلاصہ کلام آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ وہ بیت المال فوجیوں پہ کیسے تقسیم ہوا کرتا تھا۔ کوشش ہی اس دور میں بھی ہوتی تھی کہ فوجیوں کے لیے منظم طور پہ بیت المال کا حصہ معین کیا جائے، لیکن اس وقت کی ضرورت پوری ہو جایا کرتی تھی۔ اس دور میں بہت جدید ٹیکنالوجی چونکہ نہیں تھی، یا ایک ایجادات کی دوڑ نہیں لگی ہوئی تھی۔ نیزے ہیں، تلواریں ہیں، زرہ ہے، یا اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں نے جنگ کے لیے آمادہ کرنی ہوتی تھیں۔ اس لیے بیت المال اس وقت کا ان طور طریقوں سے کفایت کیا کرتا تھا، یعنی غنیمت ہے، خراج ہے، یا اس طرح کی چیزوں سے اس دور میں کفایت کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک طبقہ آ جاتا ہے جو ہے غریب مسکینوں کا طبقہ۔ ان کا کاملاً بیت المال سے حصہ جایا کرتا تھا، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تقسیم خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ اس وقت غربت زیادہ پھیلی ہوئی تھی اور قبائلی سلسلہ تھا، لہٰذا قبائل میں افراد کی شناخت آسان ہو جاتی ہے اور لوگوں تک پہنچنا ممکن رہتا ہے، یا کوئی سائل آ جاتا تھا، ایک خاص حصہ سائل کے لیے رکھا تھا، جو بھی مانگتا تھا اس کو عطا کیا جاتا تھا۔ تو یہ 3-4 حصوں میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ بیت المال چلا کرتا تھا۔ اس وقت بھی لوگوں کا گزر بسر زیادہ تر وہ اپنے ہی کام کاج کے اوپر ہوتا تھا۔ زراعت پیشہ لوگ ہوتے تھے، یا بکریاں بھیڑیں چرایا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے لوگ زندگی اکثر اور بیشتر طور پہ گزارا کرتے تھے۔ ہاں، کچھ اجارے اور کرائے کے مسائل بھی تھے، اور کرائے کے اوپر جانور دینا، کرائے کے اوپر زمینیں دینا، یہ والے سلسلے بھی نیچے نیچے آباد تھے۔ لیکن جو آج کے دور میں ہم عالمی منڈی دیکھتے ہیں اور عالمی سطح کے اوپر ایک منظم طور پہ اقتصادی سسٹم دیکھتے ہیں، اس دور میں اس کی احتیاج محسوس نہیں ہوئی۔ آبادیاں کم تھیں، لوگوں کی ضروریات مختصر تھیں، اس لیے یہ چیزیں پوری ہو جایا کرتی تھیں۔ اچھا، یہاں پہ اب ہم آخری سوال ابھاریں، کیونکہ بیت المال کا ہم ایک جائزہ لے چکے ہیں، اور ہم نے یہ بھی ملاحظہ کر لیا کہ اگر بیت المال متاثر ہو جائے تو وہ اساسی ترین شعبے متاثر ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے پورے معاشرے کو سنبھالا جا رہا ہے۔ عدالتیں ہیں، فوجی لشکر ہیں، امن و امان کو قائم کرنے والے ادارے ہیں، اور ملک کے اندر غریب فقیر مساکین ہیں۔ اس لیے بیت المال کو منظم کرنے کی اشد ضرورت تھی۔ آپ ایک معروف واقعہ بھی نہج البلاغہ میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اس کی طرف صرف اشارہ ہی کافی ہے کہ جناب عقیل امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کے بچوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے،
یعنی بھوک کی وجہ سے زردی اور سیاہی ان کے چہروں کے اوپر چھا چکی تھی، اور انتہائی افلاس اور غربت کے اندر عقیل زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ میرے پاس آئے، امام نے یہ واقعہ خود بیان کیا اور نہج البلاغہ میں اسی طرح آئے اور دیگر تاریخ کتب میں بھی یہ وارد ہوا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس نے آ کے میرے سامنے اپنا درد دل بیان کیا، اور میں نے بھی بڑے غمناک اور کرب کے انداز میں اس کو مکمل طور پہ توجہ سے سنا۔ جب میں نے اس کی طرف کاملاً توجہ دی تو وہ یہ سمجھا کہ شاید میں اس کی خاطر آخرت کو بیچ کے دنیا اس کے حوالے کر دوں گا، تو اس نے مجھ سے مطالبہ کیا۔ امام نے پہلے اس کو حصہ دے دیا جو اس کا بیت المال سے بنتا تھا، تو اور مطالبہ کیا تو امام نے اپنا حصہ بھی دیا۔ تو عقیل کہنے لگے اس سے تو ہمارا گزارا نہیں چلے گا۔ تو وہاں پہ ایک سلاخ تندور کے پاس پڑی ہوئی تھی اور سلگ رہی تھی، امام علیہ السلام نے جناب عقیل کے سامنے وہ کر دی، اور وہ اس کی حرارت سے بلبلاتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹے اور کہا کہ یہ کیسی جفا اور ستم ہے اپنے بھائی کے اوپر کہ وہ اپنے نالہ اور غم آپ کے سامنے بیان کرتے اور آپ اسے یہ سلاخ سامنے آگ سے بھرپور اور جلانے والی سلگھانے والی آپ یہ سلاخ آگے کرتے ہیں۔ تب امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ تم وہ آگ جسے اللہ تعالیٰ نے نعمت بنایا ہے اس سے تو تم اس طرح اٹھ کے دور بھاگو، اور جس کو اللہ نے جلایا ہی عذاب کے لیے ہے اس میں تم اپنے بھائی کو دھکیلتے ہو۔ اس لیے امام نے سختی سے منع کر دیا بیت المال سے، ایک ذرہ بھی تمہارے لیے آگے نہیں جائے گا۔ اس نے بہانے بنائے، عقیل نے بہانے بنا کے پیش کیا کہ آپ قرض کے طور پہ دے دیں، بعد میں لوٹا دیں گے، جس طرح سے ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام نے کاملاً وہ راہ اور دروازہ بند کیا اور رشتہ دار کو اس کے اندر داخل ہونے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا۔ اچھا، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کے بارے میں معروف یہ واقعہ ہے، بیٹھے ہوئے تھے اور حکومتی مسائل ڈسکس کر رہے تھے، اتنے میں ایک صحابی آئے اور ذاتی مسئلہ اپنا ڈسکس کرنا چاہا، تو امام نے چراغ بجھا دیا، تو وہ بڑا تعجب اس نے کیا۔ تو امام نے فرمایا یہ چراغ حکومتی ایندھن سے چل رہا ہے اور ذاتیات کے لیے اس ایندھن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بیت المال کو کس شدت کے ساتھ امام علیہ السلام منظم اور عدالت کے میزان کے اوپر پرکھتے تھے۔ تو یہ بیت المال کا ہمارے پاس ایک بیان آیا۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کے اوپر تھوڑی طویل گنجائش بھی ہے گفتگو کی، لیکن ہم اس میں ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ فقہی اس میں مسائل زیادہ آ جاتے ہیں، اور پھر ایک استدلالی گفتگو ہے اور طویل گفتگو ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس دور میں بیت المال میں مالیات کہاں سے آتی تھیں؟ ویسے آج پاکستان ہے، سوال پاکستان میں قومی خزانہ کیسے بھرے گا؟ کیونکہ پاکستان کا اگر قومی خزانہ نہ بھرے، آخر فوج اتنی بڑی ہے اور ضرورت بھی اس فوج کی ہے، کیونکہ دشمن ہمارا ہمسایہ جس نے ماضی میں کئی قسم کے ظلم، زیادتی اور انتہائی صفاقانہ اعمال انجام دیے ہیں، اس سے تحفظ اور دفاع کے لیے ہمیں ایک مضبوط اور قوی فوج کی ضرورت ہے۔ لہذا اس بڑی فوج کا کس طرح سے اہتمام کیا جائے گا؟ یقیناً قومی خزانہ بڑے پیمانے پہ چاہیے۔ اسی طرح تعلیمی ہمارا ادارہ ہے، اسی طریقے سے ہمارے دیگر ادارہ جات ہیں، سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں، عوام الناس کو وہاں پہ ان کے منافع اور ضروریات کے مطابق ان کو سہولت دینا، یہ ساری ایک ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک سوال ابھرتا ہے، پاکستان کی حکومت جو ہمارے پاس ہے یا ریاست، اس کا قومی خزانہ کس طرح سے بھرے گا؟ اس کے پاس مالیات کہاں سے آئیں گی؟ عموماً پوری دنیا میں مالیات کے لیے دو بڑے ذرائع آج کے دور میں موجود ہیں۔ تمام ممالک سب سے پہلے انہی دو چیزوں کے اوپر آ کے ایک قسم کا کنٹرول حاصل کرتے ہیں، اور ممالک حساس بھی انہی دو چیزوں پہ ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس ریاست کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مالیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں رکھی ہیں، یعنی جن کی قیمت یا مالیت بہت بلند ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ریاست یا اس ملک کا خزانہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ مثلا کسی ملک کو اللہ نے تیل دے دیا، کسی ملک کو معدنی کانیں دے دیں، کسی ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثلا زراعت کو رکھ دیا، پاشی والی زمین ہے۔ اس طرح ہر ملک کے پاس اپنی مصنوعات یعنی خاص صنعتیں ہیں
کہ جن کے ذریعے سے وہ بڑے پیمانے پہ عالمی منڈی میں عالمی سطح پہ تجارت کرتا ہے اور اس تجارت کے ذریعے سے مالیات کا پیٹ بھرتا ہے۔ لہذا مثلا ابھی آپ عربستان دیکھ لیں یا عراق اور ایران کی سرزمین دیکھ لیں، ان کے پاس اس اعتبار سے ملکی جو وسائل ہیں یا ملکی ان کے پاس خزانے ہیں، ان میں دو اہم ہیں، ایک زیارات ہیں اور ایک تیل ہے۔ لہذا زیارات کے ذریعے سے بہت زیادہ کمائی ہوتی ہے اور تیل کے ذریعے سے بہت بڑے پیمانے پہ کمائی ہوتی ہے۔ پاکستان کے پاس آپاشی ہے کہ تقریباً 60 سے 70% پاکستان کا جو رقبہ ہے وہ آپاشی کے لیے انتہائی موزون اور مناسب ہے، اور دنیا بھر میں بہترین سرزمین پاکستان کی بہترین سرزمینوں میں ایک زمین پاکستان کی شمار ہوتی ہے۔ لہذا زراعت کے اعتبار سے پاکستان انتہائی خوشحال ہونا چاہیے، اور اس میں ہر پودے یا ہر فصل لگنے کے امکانات موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں معدن موجود ہے، لیکن یہ ذیل میں آ جاتے ہیں، لیکن ایک زراعت، کیونکہ زراعت کی قیمت تیل سے بعض اوقات بالاتر چلی جاتی ہے کیونکہ وہ انسانی براہ راست ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پہ کوئی اور صنعت ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ عالمی منڈی میں کاروبار کرتا ہے اور مالیات آتی ہیں۔ دوسرا بڑا ذریعہ ریاستوں کے اندر بیت المال یا قومی خزانے کا پیٹ بھرنے کے لیے وہ ٹیکسز ہیں۔ مختلف قسم کے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، اور ٹیکسز میں اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ جو ٹیکس دینے والا ہے اس کی استطاعت میں بھی رہے اور اس کی زندگی کو بڑے پیمانے پہ متاثر نہ کرے۔ جہاں پہ اس شخص جس نے ٹیکس دینا ہے اسی کی زندگی متاثر ہونے لگ جائے تو اسے ظلم و ستم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دین اسلام میں یہ دونوں کے دونوں ابتدائی ذرائع ابتدائی اسلام سے ہی موجود ہیں۔ مثلا فدق انہی چیزوں میں سے ایک تھا کہ فدق ایک ایسا علاقہ تھا کہ مسلمانوں کو بڑے پیمانے پہ وہاں سے منافع حاصل ہوتے تھے، لیکن خلیفہ اول کے زمانے کے بعد چونکہ پھر علاقوں میں فتوحات شروع ہوئیں اور زمینیں ہاتھوں میں آنا شروع ہو گئیں، تو پھر فدق اپنی سیاسی اور اپنی مالی حیثیت سابقہ کھو گیا۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے فدق کے اوپر پھر بعد میں اتنا زور بھی نہیں دیا، لیکن امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی یہی دو بڑے ذرائع تھے۔ ایک ذریعہ وہ تھا کہ جس کے ذریعے سے وہ تجارت کر سکتے ہیں، حکومت جو ہے اپنے قبضے میں بعض چیزوں کو لے کے اس کے ذریعے سے تجارت کیا کرتی تھی، یہ ذریعہ اس دور میں بھی موجود تھا۔ دوسرا ذریعہ یہ ٹیکسز کا ذریعہ تھا۔ کچھ ٹیکسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر واجب کر کے رکھ دیے ہیں، وہ ہر شخص نے ادا کرنے ہیں اور وہ بیت المال کا حصہ بھی بنے گا، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کو شرائط کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ ان کی ہم ایک تقسیم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ زمانہ جیسے پہلے بتایا کہ کیونکہ ریاست اسلامی کی ابتدا ہے، آغاز ہے، اور مسلمان جو ہیں ان کی آبادیاں بھی بہت کثیر نہیں ہیں، رقبہ زیادہ تھا، تو اس لیے مسائل بھی اس طرح کے نہیں تھے جس طرح آج کے دور میں بہت اٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسے جیسے زمینیں بڑھ جاتی ہیں، افرادی قوت زیادہ حاصل ہو جاتی ہے، تو اموال زیادہ کثرت سے آتے ہیں، اور زیادہ کثرت اور زیادہ طاقت کے ساتھ نظم پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں بھی نظم اسی طرح سے برقرار کیا جا سکتا ہے اگر عدل و انصاف کے اصولوں کو قابل عمل کیا جائے۔ امام علی علیہ السلام کے دور میں مالیات کے حصول اور بیت المال کا پیٹ بھرنے اور بیت المال کا خزانہ بھرنے کے کیا منابع اور کیا ذرائع تھے؟ ان میں سب سے پہلا ذریعہ اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ غنیمت کا اطلاق دو چیزوں کے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انفال میں واضح طور پر ارشاد باری تعالیٰ آ گیا کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرتے ہو وہ اس میں خمس ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اور پھر آگے طبقات لذی القربہ اور ذی القربہ کے لیے ہے، یعنی خمس کا بیان غنیمت کا بیان ہے۔ اہل سنت غنیمت کے لفظ کو جنگی غنیمت کے ساتھ مختص قرار دیتے ہیں، اگرچہ ان میں دوسرا قول بھی موجود ہے لیکن شاذ ہے۔ مکتب اہل بیت علیہ السلام غنیمت سے مراد اس کا لغوی اور ڈکشنری کا معنی مراد لیتے ہیں، جس کا مطلب ہے مطلقاً نفع اور فائدہ، کہ تمہیں جو بھی ما غنمتم من شیء، کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرتے ہو اس میں اللہ اور اس کے رسول اور ذی القربہ اور پھر یتامى مساکین ذی القربہ ابن سبیل ان کا خمس اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔
بس مکتب اہل بیت کی نظر میں غنیمت کیا ہے؟ مطلقاً کسی بھی طرح سے حاصل ہونے والا فائدہ، بقیہ اس کی تفصیل توضیح المسائل میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم امام علی علیہ السلام کے دور میں غنیمت کہہ رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بالخصوص یہی جنگی غنیمت مراد تھی، بالخصوص، کیونکہ اس وقت جنگوں کا ہی دور زیادہ تھا۔ اس دور میں علاقے اسی طرح سے فتح کیے ہوئے تھے، مسلمانوں کے پاس جو اکثر اموال جمع تھے وہ غنیمت کے عنوان سے مال بہت سارے جمع تھے۔ بس یہ ہمارے پاس ایک ذریعہ آ گیا۔ دوسرا ذریعہ جو بیت المال اور قومی خزانے کے اندر مالیات لانے کا منبع اور ذریعہ تھا، دوسرا ذریعہ ہمارے پاس آتا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ایک بڑے پیمانے پہ عالم اسلام میں ان کے پاس چیزیں آتی تھیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ غنیمت میں ایک اور چیز عرض کر دی جائے، غنیمت میں صرف مراد اسلحہ نہیں ہے، تلواریں ہیں، زرہ ہے۔ غنیمت کے اندر غلام بھی آتے تھے، غنیمت میں کنیزیں بھی آیا کرتی تھیں، غنیمت میں گھوڑے بھی آتے تھے، غنیمت میں جو جنگوں میں رہ جاتے تھے دیگر سامان وغیرہ، وہ سب کے سب غنیمت کے عنوان سے جمع ہو جاتے تھے۔ اس لیے غنیمت کے عنوان سے بیت المال بہت بڑے پیمانے پہ جمع ہوتا تھا۔ آج بھی اسی طریقے سے یہ جو واقعات ہمارے سامنے، کیونکہ آج تو کافرین سے جنگ نہیں ہے، غنیمت بالخصوص کافرین اور مشرکین سے جنگ کی صورت میں حاصل ہونے والا مال کہلاتا ہے۔ تو جب یہ علاقوں پہ حملہ کرتے ہیں اور جب اس علاقے میں جہاں پہ دشمن بیٹھ کے سارے کے ساری جنگ لڑ رہا تھا، ادھر سے دشمن بھاگتا ہے، تو وہاں پہ جب وہ جاتے ہیں تو بہت سارا انہیں سامان ملتا ہے۔ ممکن ہے ڈالروں سے بھرے ہوئے چند بیگ مل جائیں، ممکن ہے کہ اربوں یا کروڑوں روپے کا اسلحہ وہاں سے مل جائے، اس اسلحے کو بیچ کے آپ بہت سارا نفع حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں آج کے دور میں غنیمت کی جو ریشو ہے یا غنیمت کی قیمت ہے وہ پہلے کی نسبت بہت اوپر تک چلی گئی ہے، حتیٰ کہ یہ ایک قول کہا جاتا ہے کہ بہت ساری جنگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غنیمت کے حصول کی خاطر لڑی گئیں۔ خلاصہ کلام، غنیمت ایک ذریعہ تھا، اس میں کنیزیں اور غلام، اس کو خصوصی مد نظر رکھا جائے، کیونکہ یہی پھر معاشرے کے اندر گھروں سے وابستہ چیزیں ہو جاتی تھیں۔ دوسرا ہمارے پاس ذریعہ آ جاتا ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ میں بھیڑ بکریاں ہیں، زکوٰۃ میں غلات ہیں، اناج ہے، جیسے گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، کھجور ہے۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ بنیادی غذا اس دور میں ہوتی تھی، لہذا زکوٰۃ کے عنوان سے اس کا آنا۔ پھر جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے بیل ہیں، اور تیسرا اونٹ ہے۔ 9 چیزوں کی پر زکوٰۃ مکتب تشیع میں واضح طور پر ہے، جن کے میں نے نام آپ کی خدمت میں لیے۔ 4 غلات ہیں، 3 قسم کے جانور ہیں، اور 2 معدن ہیں، یعنی سونا اور چاندی۔ اس کی اپنے نصاب اور اپنی شرائط ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ آیت اللہ سیستانی نے احتیاط لازم کی بنیاد پہ مال تجارت پہ بھی زکوٰۃ رکھی ہے۔ مال تجارت پہ بقیہ کسی فقہا نے زکوٰۃ نہیں رکھی، لیکن انہوں نے مال تجارت پہ رکھی ہے۔ اہل سنت نے اسے پھر توسیع دیا، انہوں نے زکوٰۃ کی ریشو بھی بڑھا دی اور کرنسی پہ بھی زکوٰۃ رکھی، انہوں نے تجارت پہ بھی زکوٰۃ رکھی اور دیگر چیزوں پہ بھی زکوٰۃ۔ بہرحال زکوٰۃ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا ذریعہ تھا جس سے بیت المال اور قومی خزانہ بھر جاتا تھا۔ بھیڑ بکریاں، کیونکہ قبائلی سلسلے تھے، لوگ اپنے ہی ان بھیڑ بکریوں اور زراعت کے اوپر گزارا کیا کرتے تھے، تو زراعت سے بہت ساری گندم ہے، جو ہے، کھجوریں ہیں، کشمش ہے، وہ بیت المال آ جاتی تھی۔ اسی طریقے سے بھیڑ بکریاں، اونٹ، گائے، وہ بیت المال آ جاتے تھے۔ اسی طرح سے سونا اور چاندی ہے، وہ آ جاتا تھا بیت المال۔ اب اس کو انہوں نے نکالنا ہے، وہ لوگوں تک پہنچانا ہے، تقسیم بندی ہے کہ وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہ دوسرا ذریعہ تھا۔ تیسرا ذریعہ ہمارے پاس، تیسرا ذریعہ اس دور میں اموال کے مالیات، حکومتی مالیات کے حصول کا اور بیت المال کے خزانے کا پیٹ بھرنے کے لیے، وہ ہے خراج یا جزیہ۔ خراج اور جزیہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ اس کی اصطلاح آپ کی خدمت میں مختصر طور پر بیان کی جائے گی تاکہ اس کو سمجھ سکیں۔ بس ہمارے پاس تیسری چیز ہے خراج اور جزیہ۔ آپ اسے خراج کو تیسرا اور جزیے کو چوتھا کہہ سکتے ہیں، دونوں کو ایک ساتھ بھی رکھا جا سکتا ہے، نوعیت قریب ہے اس کی۔ ہمارے پاس ہم اسے ایک ساتھ ہی قرار دیتے ہیں، خراج اور جزیہ، کہ اگرچہ معنی کے اعتبار سے اور احکام کے اعتبار سے دونوں جدا جدا ہیں۔ آپ خراج کو تیسرا اور جزیے کو چوتھا قرار دیتے ہیں، زیادہ مناسب ہے۔ پانچواں ذریعہ ہے اوقاف۔
کیونکہ اس دور میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے تھے، قبائل ہوتے تھے، وہ زمینیں ہیں، کچھ جانور ہیں، کچھ اعلیٰ کپڑا ہے، کچھ اور تجارتی ان کا سامان ہے، وہ وقف کر دیتے تھے۔ بعض چیزیں مثلا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدیہ کی اور ان کا ہی حصہ وقف کر دیا، بعض ہیں عامت المسلمین کے لیے چیزیں وقف کر دی۔ یہ اوقاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چل رہے تھے۔ مثلا جب جنگ بدر ہوئی یا جنگ بدر سے پہلے مثلا ایک یہودی سا مسلمان ہوا، اس نے اپنے چند باغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف کر دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باغوں میں سے ایک باغ یا دو باغ جناب ام ایمن کو دے دیے تھے۔ تو یہ جناب ام ایمن کے پاس بعد میں رہے، یہ نہیں لیے گئے، خلیفہ دوم نے ام ایمن سے باغ نہیں لیے۔ یہ ایک سوال بھی تاریخ میں ابھرتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے فدق کو لے لیا گیا، لیکن جناب ام ایمن کو جو اوقاف کے اموال دیے تھے وہ اموال واپس نہیں لیے گئے۔ بہرحال اوقاف ایک حصہ ہے، اور بڑے پیمانے پہ اس دور میں وقفیہ جگہیں ہوتی تھیں، اور آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے مثلا مساجد یہ وقفیہ مال کہلاتا ہے، مدارس یہ وقفیہ مال کہلاتا ہے، یتیم خانے جتنے بھی ہیں وقفیہ مال کہلاتے ہیں، ہسپتال جتنے ہیں یہ بھی وقفیہ مال کہلاتے ہیں، حکومتی بلڈنگیں جہاں پر ہیں یہ سارے کے سارے حکومت کے اپنے کنٹرول میں ہوتے تھے۔ اوقاف حکومتی ادارے تو چلو بنائے جاتے ہیں زمینیں خرید کے، اور حکومتی ادارے کے ماتحت وہ چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اوقاف کا سلسلہ جدا تھا۔ کوئی باغ ہے وہ دے دیا، اچھا کوئی راستہ گزرنا ہے وہ پورا زمین کا ٹکڑا دے دیا، یا کوئی اور تحفے میں بہت بڑا تھان کپڑے کا ہے وہ بھجوا دیا اور کہا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ اوقاف کے ذریعے سے چیزیں آیا کرتی تھی۔ اس وقت بھی تمام کی تمام اسلامی فقہ میں، مکتب تشیع، فقہ جعفریہ ہو یا فقہ اہل سنت ہو، اس میں وقف اور اوقاف کے جو مسائل ہیں وہ وسیع پیمانے پہ علم فقہ میں ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پانچواں ذریعہ تھا جس سے بیت المال اور قومی خزانہ بھرا کرتا تھا۔ اس میں جو ہمارے پاس آخری حصہ آتا ہے وہ ہے صدقات۔ اچھا صدقات اور اوقاف میں آیا فرق ہے یا کوئی فرق نہیں ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم ملاحظہ کریں تو کچھ نہ کچھ ہمیں فرق نظر آ جاتا ہے۔ صدقے کے عنوان سے اموال دیے جاتے ہیں، اور مثلا فی سبیل اللہ کی راہ میں بعض اموال دے دیے جاتے ہیں۔ اوقاف میں تو اس کے احکام یہ ہیں کہ تصرف نہیں کیا جا سکتا، وہ جتنے اوقاف کی شرائط ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ڈیل کیا جائے گا۔ بعض نے صدقہ قرار دیا ہے کہ جو خلیفہ مسلمین کو مال دیا جاتا تھا، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ذاتی پراپرٹی ان کی بنا دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی پراپرٹی بنانے کے بعد کچھ حصہ اپنے لیے قرار دیا اور کچھ حصہ دوسروں کی ملکیت بنا دیا۔ یہ جو رسول اللہ کو مال ملا ہے اس کو بھی صدقات سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اسی کے اندر ایک اور مال ہمارے پاس آ جاتا ہے جسے مال فے اور انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن کریم میں سورہ حشر میں مال فے کی اصطلاح آئی ہے، اور سورہ انفال میں یسألونک عن الانفال، یہ سورہ انفال کی پہلی آیت میں انفال کا تذکرہ آیا ہے۔ اچھا اس کو ہم نے کیوں جدا طور پہ تذکرہ نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مال فے کے احکام بیان ہو جاتے ہیں غنیمت کے ذیل میں، اور انفال جو ہے وہ غنیمت ہے، خمس ہے، یا اسی طریقے سے اوقاف ہیں، صدقات ہیں، یا دیگر علاقے جو خیرات جو جزیے سے تعبیر رکھتے ہیں۔ عمومی طور پہ ان سب کو بعض اوقات جزوی طور پہ جو منصب ہے خلافت کا، اس منصب خلافت سے مربوط ہوتے ہوئے کسی نہ کسی طرح شامل انفال ہو جاتا ہے۔ آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ ان کی کچھ تعریف ذکر کر دی جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کو پھر منظم کس طرح سے کیا جاتا تھا، اور یہ 5-6 چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان میں فرق کیا ہے۔ غنیمت کا معنی آپ کی خدمت میں ذکر کر دیا کہ غنیمت جنگی عموماً مراد ہوتی تھی، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے آ کے اس مطلب کو کھولا، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں غنیمت مراد لی گئی انما غنمتم من شیء، قرآن کی واضح آیت ہے سورہ انفال کی کہ انما غنمتم من شیء فان للہ ورسولہ ولذی القربى، پھر آگے ہے والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ
اس آیت کریمہ میں غنیمتم سے مراد کیا ہے، دو رائے ہو گئیں۔ مکتب اہل بیت اس بات کا قائل ہے غنیمت سے مراد ہے لغوی معنی، لغت میں آپ جا کے دیکھیں اس سے مراد ہے کسی قسم کا بھی پہنچنے والا فائدے کو کہتے ہیں غنیمت۔ من شیئن اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل ہے، انما غنیمتم من شیئن یعنی کسی بھی شے سے تمہیں اگر غنیمت ملتی ہے، یہ نہیں آیا کہ انما غنیمتم من الحرب، انما غنیمتم من القتال، قتال یا حرب سے تمہیں کچھ اگر فائدہ ملتا ہے، نہیں بلکہ ہے انما غنیمتم من شیئن، شیء سے اگر تمہیں کسی بھی شے سے ملتا ہے۔ یہ موقف ہو گیا اہل بیت کا۔ دوسرا موقف اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اہل تسنن کا، وہ کہتے ہیں غنیمت کا اطلاق فقط جنگی غنیمت پہ ہوتا ہے، بقیہ کے اوپر غنیمت کا اطلاق نہیں ہوتا، وہ مثلا زکوٰۃ کے ذیل میں آ جائے گا یا ٹیکسز کے ذیل میں آ جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں غنیمت جنگی غنیمت۔ اچھا، ہم ابھی جنگی غنیمت چونکہ دونوں میں مشترک ہے اور جنگی غنیمت ہی بڑا ذریعہ اس دور میں ہوا کرتا تھا، اس لیے ہم جنگی غنیمت کو ادھر پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ مسلمان لشکر جب کسی جگہ پہ خلیفہ وقت کے حکم سے دستور سے جایا کرتے تھے تو اس وقت جنگیں لڑنے کا طریقہ کار اس طریقے سے ہوتا تھا کہ مثلا ایک علاقہ ہے دشمن کا، پہلے ان کو امن و امان کی تلقین کی جاتی، اسلام قبول کرنے کا حکم دیا جاتا، اب لشکر آ گئے تو جنگ کا میدان معین کیا جاتا تھا جنگوں میں، اور اس جنگوں کے نتائج یہی ہوتے تھے کہ جو جنگ جیتے گا وہ اس آبادی کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اب مسلمان لشکر گئے، اگر ان کے روب اور دبدبے سے متاثر ہو گئے وہ لوگ اور جنگ نہیں لڑی گئی، یہاں پہ حکم جدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر جنگ لڑی گئی اور یہ گھوڑے دوڑائے گئے مسلمانوں کے، لشکر اور فوجی اندر داخل ہو گئے، انہوں نے زحمت اور مشقت کی اور باقاعدہ جنگ کی، اس جنگ کے نتیجے میں جو اموال بھی ہاتھ میں آئیں گے وہ سارے کے سارے اموال کیا کہلائیں گے؟ غنیمت۔ اور یہ غنیمت اس میں امام معصوم یا خلیفۃ المسلمین ان کا حصہ نہیں ہوگا، یہ غنیمت حصہ قرار پاتا ہے اہل جنگ کا، جو جنگی فوجی ہیں، جنگی سپاہی ہیں، ان کا یہ حصہ قرار پائے گا قاعدتاً۔ آیا وہ بیت المال میں جمع ہو کے تمام مسلمین کے اموال شمار ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اقوال اس میں ہیں۔ ظاہراً ایسا ہے کہ وہ تمام مسلمین کے لیے اموال شمار ہوں گے، لیکن ترجیح اور فوقیت وہ فوجی لشکروں کو دی جائے گی اور پہلے انہیں تقسیم کیا جائے گا، جیسا کہ شریعت میں شیعہ سنی دونوں فقہ کی کتابوں کے اندر اس کے احکام وارد ہوئے ہیں۔ یہ تو غنیمت آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر جنگ لڑی گئی، اور لڑنے سے مراد ہے کہ فوجیوں نے ایک دوسرے پہ حملہ کیا، تلواریں چلی، گھوڑے دوڑائے گئے اور خون پسینے سے انہوں نے وہاں پہ جنگ کے اندر فی سبیل اللہ ایک اخلاص کا مظاہرہ کیا، یعنی جنگ کے نتیجے میں پھر اموال ہاتھ میں آ گئے، ان اموال کو غنیمت کہیں گے۔ یہ ہر سپاہی اپنی مرضی سے اٹھا کے نہیں لے جا سکتا، وہ خزانے میں پہلے جمع ہوں گے اور جمع ہونے کے بعد ہر شخص کو اس کے مطابق ملیں گے۔ مثلا اگر ایک شخص نے جنگ لڑتے ہوئے کسی کا غلام قابو میں کر لیا، 2 غلام قابو میں کر لیے، تو اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کے ان غلاموں کو لے کے نہیں جا سکتا، وہ غلاموں کو کسٹڈی میں دے گا امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھوں میں، امام علی علیہ السلام کے، اور باقاعدہ اس حوالے سے ذمہ داریاں لگائی جاتی تھیں۔ اگر کوئی اپنے گھروں میں لے جاتا تھا تو پھر بعد میں بندے بھیجے جاتے تھے حکومت کی طرف سے کہ وہ گھروں میں جائیں اور وہاں سے سارا کا سارا مال یہ والا لے کے آ جائیں اور پھر عادلانہ تقسیم کے مطابق وہ تقسیم ہو۔ یہ تو غنیمت آپ نے پڑھ لی۔ دوسرا ہمارے پاس زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ اس کے فقہی احکام فقہی کتب میں موجود ہیں، اور وہ 9 چیزوں کے اوپر تھی۔ 4 غلات تھے، گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش، اپنی شرائط کے ساتھ۔ نمبر 2 معدن ہے، سونا اور چاندی، اور نمبر 3 ہمارے پاس 3 قسم کے جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں اور بیل گائے ہیں اور اونٹ، اور بعض نے احتیاط لازم کی بنیاد پہ تجارت کو بھی قرار دیا۔ اہل سنت میں زکوٰۃ کے معنی میں اس سے زیادہ وسعت پائی جاتی ہے۔ زکوٰۃ انہی چیزوں کے ساتھ بس خاص ہے۔ تیسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے مال فے یا انفال۔ اس کو ہمیں ڈسکس کر لینا چاہیے، ہماری ترتیب کے مطابق بعد میں تھا۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ مسلمان لشکر گئے اور لشکروں نے آ کے محاصرہ کر لیا یا میدان میں پہنچ گئے، لیکن مد مقابل دشمن
وہ مرغوب ہو گیا اور اس نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھا لیے یا کہا کہ ہم جنگ نہیں لڑیں گے، ہار مان لی انہوں نے۔ اب یہاں پہ تو فوجی بس گئے تھے، انہوں نے تو آگے بڑھ کے نہ حملہ کیا، نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ تلواریں چلیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب جب یہ صلح کے نتیجے میں یا اس علاقے سے وہ علاقہ ہی چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جب چھوڑ کے بھاگے تو ادھر سے جتنے اموال ہیں وہ سارے کے سارے اموال مال فے کہلائیں گے۔ لہٰذا مال فے کا اطلاق بالخصوص ان دو چیزوں پر ہوگا، لیکن ہوگا کب؟ جب جنگ عملاً نہیں ہوئی، جنگ کے لیے چلے گئے لیکن گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، تلواریں نہیں چلیں، یا تو وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ گئے، جتنے اموال ہیں اور جتنی بستی ہے، جتنے باغات، یہ جتنے کھیت ہیں وہ مال فے بن جائیں گے، یا وہاں پہ انہوں نے مصالحت کر لی اور مصالحت کے نتیجے میں انہوں نے کہا ہمیں علاقوں میں رہنے دیں، ہم یہ شرائط آپ کی پوری کریں گے۔ اس صورت میں مصالحت کے نتیجے میں وہ مسلمانوں کے پاس سارے کے سارے علاقے آ جائیں گے۔ بس جنگ دوڑائے بغیر جو فائدہ اور نفع حاصل ہوگا اس نفع کے اوپر مال فے کا اطلاق ہوگا۔ مال انفال، مال انفال کے معنی میں اختلاف ہیں۔ ہم یہاں پہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی نظر کو پڑھیں گے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے مکتب سے تعلق رکھنے والے ائمہ اطہار علیہم السلام، ان کی نظر کے مطابق مال انفال کا اطلاق غنیمت کے اوپر بھی ہو جائے گا اور مال فے کے اوپر بھی، اور اس کے علاوہ ہر وہ جگہ کہ جو بنجر ہے اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہے، بس ہر وہ شے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے وہ امام معصوم کی ملکیت میں آ جائے گی۔ جیسے یہ وادیاں ہیں، بہنے والے سمندر اور چشمے اور بڑے بڑے دریا ہیں، بنجر بیابان زمینیں ہیں، جنگلات ہیں، یہ سارے کے سارے امام معصوم کی ملکیت میں ہیں، یہ سارے کے سارے ولی امر کی ملکیت میں، یعنی امام علی علیہ السلام کی اس دور میں ملکیت میں شمار ہوں گے، آج امام مہدی علیہ السلام کی ملکیت شمار ہوں گے۔ ادھر ایک سوال، یہ ان کی شخصی ملکیت تھی یا منصبی ملکیت تھی؟ تو یہ شخصی ملکیت نہیں ہے، کیونکہ شخصی ملکیت میں تو میراث ہوتی ہے، یہ میراث میں تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ انفال جیسے وادیاں ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، سمندر ہیں، چشمے ہیں، دریا ہیں، بنجر علاقے ہیں، وہ اموال جس کا کوئی مالک نہیں ہے، وہ علاقے کہ جو پہلے آباد تھے اور بعد میں اسے ویران کر کے لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور اب وہ آثار قدیمہ بن کے رہ گئی، ساری کی ساری چیزیں انفال کے نام سے منصب امامت کے پاس آئے گی۔ لہذا جو بھی اس منصب پر فائز ہوگا وہ اس کے ماتحت آ جائیں گے اور وہ پھر عادلانہ تقسیم کے تحت اس سے چلا سکتا ہے اور تقسیم کر سکتا ہے۔ یہ مال فے اور انفال کا بیان ہو گیا۔ آئیں اب خراج اور جزیہ۔ جزیہ کو پہلے پڑھ لیں۔ جزیہ کہتے ہیں اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے۔ بحث ہے یہ کہ کیونکہ اہل کتاب کا اطلاق 2-3 قوموں پہ ہوتا ہے، مذاہب کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک ہے عیسائی نصارہ جسے کہتے ہیں، دوسرا ہے یہودی، تیسرا ہے سائبین، اور مجوسی پہ اختلاف ہے۔ بعض نے رہبر معظم نے مجوسیوں کو شامل کیا۔ ہم ان 4 کو بالفرض شمار کر لیتے ہیں، عیسائی، یہودی، سائبین اور مجوسی۔ اگر ہم ان کو کریں، ان کے بارے میں حکم آیا ہے کہ یہ اگر عالم اسلامی ریاست کو قبول کر لیں اور اسلامی حکومت کے ساتھ معاہدہ کریں کہ وہ ان کے ساتھ شرائط کے طور پہ رہیں گے، تو اسلامی ریاست ان سے معاملہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں امن و امان دیں گے، تمام مراعات دیں گے، تم آزاد ہو ہماری ریاست میں، تم اپنے علاقوں میں ان شرائط کے ساتھ زندگی بسر کرو جو ہم نے تمہارے لیے رکھی ہیں، لیکن تم اس کے مقابلے میں جزیے کے عنوان سے یہ ٹیکس ہمیں دو گے، یا جزیے کے عنوان سے یہ مالیات ہمیں دو گے، اسے کہتے ہیں جزیہ۔ اور جزیہ کی صورت میں ذمی کافر کہلاتا ہے، وہ اہل کتاب ذمی کافر کہلائے گا اگر اس نے اسلامی ریاست کو قبول کیا اور اس کے ساتھ یہ شرائط کا معاہدہ کر لیا۔ اب وہ جو ٹیکس دے گا یا وہ جو معاہدے کے مطابق مالیات پہنچائے گا وہ جزیہ کہلائے گا۔ جزیہ کے نتیجے میں اس کی جان، مال، عزت کی حفاظت عالم اسلام اسلامی ریاست کے ہاتھ میں آ جائے گی، اور اس اہل ذمی کافر کے اوپر حملہ گویا کہ عالم اسلام اور مسلمانوں کے اوپر حملہ شمار ہوگا۔ اس کے خصوصی احکام نہج بلاغہ میں مذکور بھی ہیں کہ ایسا واقعہ ہوا کہ جو بعض ایسے علاقے تھے جو ذمی کافروں کے علاقے تھے، یعنی یہود و نصارہ ادھر رہا کرتے تھے، تو ادھر جو گورنر تھا وہ ان کے ساتھ بڑی کرختگی کا سلوک کرتا تھا،
تو ادھر کے لوگوں نے پھر خط لکھا امام علی علیہ السلام کو، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی جب حکومت آئی تو خلیفہ سوم کے اوپر جو بلوائیوں نے حملہ کیا، شورشیوں نے حملہ کر کے قتل کیا، تو پورا عالم اسلام ہل کے رہ گیا۔ یہ ایران کے علاقے یہ اپنے آہستہ آہستہ آزاد ہونے کے خیالات میں آہستہ آہستہ آنے لگے اور یہ منصوبے بنانے لگے، لہذا امام علی علیہ السلام نے ایران کے ان علاقوں میں اہواز، کرمان اور فارس کے علاقوں میں عثمان بن حنیف کے بھائی جو ہیں ان کو والی بنا کے بھیجا۔ اچھا، یہ جو والی بنا کے ان کے بھائی کو جب بھیجا تو انہوں نے وہاں سے انہیں مار پیٹ کے باہر نکال دیا، آنے نہیں دیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان علاقوں میں ان کافر ذمیوں کو اگر ہم لے لیں یا جنہوں نے جزیہ دینا تھا، ان سے ڈیلنگ آسان نہیں تھی۔ تو اس کے احکام نہج البلاغہ میں آتے ہیں۔ آخر میں ہم پڑھتے ہیں خراج، کیونکہ خراج ہمارے لیے کچھ اہمیت کا حامل ہے۔ خراج کا کلمہ بار بار آتا ہے، نہج البلاغہ میں بار بار آتا ہے۔ خراج کا مطلب یہ ہوتا ہے خراجہ سے نکالنا، یعنی مال نکالنا۔ اس کے اطلاق یعنی یہ اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس کو بعض نے وسعت دی ہے، بعض نے اس کو محدود رکھا ہے۔ ہم مختصر طور پہ اگر مراد لینا چاہیں امام علی علیہ السلام کی حکومت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یہ زمینوں کے ساتھ خاص شمار ہوگا۔ اس دور میں جو زمینیں مسلمانوں کے ہاتھوں میں آیا کرتی تھیں، ان زمینوں کے اوپر جو مالیات آتی تھی ہاتھ میں، ان زمینوں کے نتیجے میں جو معاہدے ہوتے تھے اس سے حاصل ہونے والی مالیات کو خراج کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر امام علی علیہ السلام کے دور میں زراعت بڑے پیمانے پہ ہوا کرتی تھی، کیونکہ لوگوں کا گزر بسر ہی زراعت کے اوپر چلا کرتا تھا۔ جیسے پاکستان میں ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست تو اتنے بڑے پیمانے پہ سپورٹ نہیں کر پاتی، تو امام علی علیہ السلام کے دور میں بھی ریاست کے اندر طرح طرح کی فتنے کھڑے ہوئے تھے، لوگوں کا گزر بسر بالعموم اسی زراعت کے اوپر تھا۔ اور پھر زراعت کوئی بھی ریاست، خصوصاً امام علی علیہ السلام کے دور میں خوشحال ریاستیں زراعت کو ہی فروغ دیا کرتی تھیں۔ اس لیے جب کافروں کے علاقے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے تو زراعت آپاشی والے علاقے اور زرعی زمینیں بڑے پیمانے پہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گئیں۔ اور پھر حکومتوں میں اقتصاد کو منظم کرنے کے لیے عقل مندانہ ترین سوچ یہ شمار ہوتی تھی کہ بنجر علاقوں کو آباد کیا جائے۔ اب آپ آئیں روایات اہل بیت علیہ السلام کو اس ضمن میں پڑھیں، آپ کو دو چیزیں روایات میں بار بار خراج کے ذیل میں نظر آئیں گی۔ ایک یہی زمینیں جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں، زرعی زمینیں، ان کے اوپر ہونے والے معاملات، اور نمبر دو وہ زمینیں جو بنجر تھیں اور امام نے وہاں پہ رہنے والوں میں سے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا جسے قبالہ کے نام سے فقہ میں یاد کیا جاتا ہے۔ قبالہ، قاف بے الف لام، یعنی امام بلاتے کسی شخص کو، عام عمومی اعلان کر دیتے ہے کوئی شخص جو ان بنجر زمینوں کو آباد کرے۔ اب شخص آ جاتا، وہ زمین تو مسلمانوں کی بیت المال کی ہے، وہ زراعت ادھر کرے گا، آباد کرے گا، اور اس کا ایک حصہ جو امام کے ساتھ وہ طے کرے گا وہ امام کو وہ دے دیتا، بقیہ زراعت اس کی ہوتی تھی۔ بس زمین بیت المال کی اور اس سے حاصل ہونے والے نفع اور منافع اس کا ایک حصہ مسلمانوں کا بیت المال جائے گا، اور بقیہ سارا وہ اس آباد کرنے والے کے ذمہ میں آ جاتا۔ اس طرح بنجر زمینیں آباد کرائی جاتی تھیں، اور یہ ایک بہترین تجویز اور بہترین تدبیر تھی، اور آج کے دور میں بھی ریاستیں اس کو اختیار کرتی ہیں۔ خراج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں مختصر میں چند کتابوں سے تیزی سے روایتیں تعریفیں پڑھ دیتا ہوں۔ الحدائق الناظرہ معروف ہماری کتاب ہے، علامہ بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے جلد نمبر 12 میں اس طرح سے تعریف کی: المراد بالخراج ما هو اعم من الدراہم والدنانیر۔ اب انہوں نے وسعت دی ہے، خراج کہتے ہیں جو درہم اور دنانیر سب کو شامل ہو، التی یؤخذها علی الارض او الحصہ من الحاصل، کہ جو زمین سے حاصل ہوتا ہے یا زمین سے حاصل ہونے والے محصولات یا وہ مخصوص حصہ جس کو امام علیہ السلام اس سے شرائط طے کر کے اس سے حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے بعض نے خراج اور زکوٰۃ کو شامل کرنے کی باہمی کوشش کی ہے، بعض نے جدا کیا ہے، لیکن ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں خصوصاً امام علی علیہ السلام کے دور میں خراج، تو امام علیہ السلام کے دور میں خراج بالخصوص زمین کے ساتھ مختص قرار پاتا تھا۔ اس دور میں ہمارے پاس جو زمینیں ہیں
وہ آپ یہ کہہ لیں کہ 2 قسم کی زمینیں تھیں۔ آج کے دور میں بھی یہ تقسیم رہتی ہے، ایک وہ زمین ہے جو تھی مسلمانوں کی، اس کے اوپر تو کوئی خراج وغیرہ نہیں، خراج کا تعلق مسلمانوں کی زمین سے نہیں ہے۔ ایک وہ زمین ہے کہ جو مسلمانوں کی نہیں ہے، غیر مسلمین کی ہے۔ یہ جو غیر مسلمین کی زمین ہے یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ایک تو زمین وہی انفال کے نام سے ہوگی، بنجر علاقے، وادیاں، یہ نکل گئی۔ بقیہ تین میں ہے کہ ایک وہ زمین ہے کہ مسلمانوں نے جنگ لڑی اور جنگ لڑنے کے نتیجے میں قہراً ان سے زمینیں چھین لیں یا علاقے کے لوگوں کو باہر نکال کے بھگا دیا۔ اب یہ جو زرعی زمینیں ہاتھ میں آئیں گی، یہ زرعی زمینوں کے اوپر معاملہ طے کیا پا جائے گا، یا تو ان علاقے والوں کو بلا لیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے تم شرائط کے ساتھ رہو۔ بہرحال وہ زمینیں ہاتھ میں آ گئی جنگ کی وجہ سے۔ ہر وہ زمین جو جنگوں کی وجہ سے ہاتھ میں آ جائے، قہراً اسے کہتے ہیں یا عنوتاً اسے کہتے ہیں، اس کے اوپر جو معاملہ طے پائے گا وہ خراج کہلائے گا، اور وہ زمینیں سب کی سب وہ مسلمانوں کے بیت المال کا حصہ شمار ہوں گی۔ ادھر بعض نے اختلاف کیا ہے اہل سنت میں، مثلا اہل سنت کے بعض مکاتب فکر فقہی مکاتب فکر قائل ہیں کہ یہ صرف مجاہدین کا حق شمار ہوگا، لیکن مکتب اہل بیت علیہم السلام شدت سے اس بات کے قائل ہیں کہ مسلمانوں نے جنگیں لڑیں اور جنگیں لڑنے کی وجہ سے جو زمینیں ہاتھ میں آئیں وہ زمینیں بیت المال اور تمام مسلمان کا مال شمار ہوگا، خلیفۃ المسلمین امام معصوم کا مال وہ شمار نہیں ہوگا۔ لہٰذا وہ مال یعنی وہ زمین پھر بیچی نہیں جا سکتی، وہ فروخت نہیں کی جا سکتی، مگر یہ کہ مسلمانوں کے مصالح اور منافع کو مد نظر رکھا جائے۔ اچھا، اب یہ جو زمین ہے عنوتاً ہم اسی سے بحث کرتے ہیں، کیونکہ دوسری زمین ہے وہ بھی کافر تھے، جنگ ہوئی، مسلمان ادھر گئے اور وہ قبضے میں لے لی، لیکن جیسے قبضے میں لی پورے علاقے والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو وہ بلاد مسلمین کی زمین بن جائے گی، وہ آزاد کر دی جائے گی۔ تیسری زمین وہ ہے ارض الصلح بھی کہتے ہیں اسے، اور اسی کے اوپر جزیہ ہوتا ہے۔ آپ جزیہ کے حکم میں اسے پڑھ چکے ہیں، اسی لیے بعض نے خراج اور جزیہ کو ایک شمار کیا ہے، کیونکہ یہ جو تیسری زمین ہے خراج کے ذیل میں ارض الصلح جسے کہتے ہیں، صلح اور مصالحت کی، اور مصالحت کے نتیجے میں جزیہ طے پایا تو وہ جزیہ کے نام سے اموال جاتے ہیں۔ بعض نے خراج اس کو کہا ہے، بعض نے جزیہ سے کہا ہے، لیکن ہمارے پیش نظر یہ عنوتاً زمین ہے جو مسلمانوں نے جنگ لڑی اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ اب قبضے میں آ گئی اور ادھر کے لوگوں نے فوراً مصالحت کر لی، وہ تو پھر جزیہ ہو گیا، پورے علاقے والوں نے کی۔ لیکن ہم اس زمینوں کے آ جاتے ہیں جو زراعت والی زمینیں ہیں۔ زراعت والی زمینوں کے اوپر یہاں پہ امام معصوم ان سے معاملہ کریں گے، وہ کہیں گے کہ اچھا جس کے جو مالک ہے زمین کا وہ مالک رہے، لیکن اس کی ملکیت حقیقی نہیں، ملکیت یہ مسلمانوں کی ہے، اور یہ ملکیت میں وہ کام کرے گا، ہم یہ اجازت دیتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ اسے جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کا مثلا تیسرا حصہ یا جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کا چوتھا حصہ وہ ہمیں دے دے۔ اگر وہ مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ میں اسلام رہنے دے گا، وہ نہیں مانتا اس کے ہاتھ سے لے لی جائیں گی اور پھر کسی اور کافر سے یا جو اس علاقے کا بندہ ہے اس سے معاملہ کیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ زراعت کی آباد زمینیں آباد رہنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس سے جو تیسرا حصہ چوتھا حصہ نفع کی صورت میں آ رہا ہے اسے کہتے ہیں خراج۔ اچھا، بعض ایسی زمینیں جو بنجر ہیں یا بنجر بعد میں ہو گئیں یا علاقے والے اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے، امام معصوم بلائیں گے کسی کو، ممکن ہے کسی مسلمان آ جائے وہ، کیونکہ وہ زمین اب کس کی ہے؟ بیت المال کی، وہ مسلمان کی زمین نہیں ہے۔ وہاں پہ امام معصوم وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، امام اس سے معاملہ کریں گے، کہیں گے ٹھیک ہے تم اگر اس زمین کو آباد کرتے ہو تو اس زمین کا مالک تو گورنمنٹ ہی رہے گی، بیت المال رہے گا، لیکن نفع سارا تمہارا، بے شرط کہ حاصل ہونے والے نفع سے تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ یا فلاں تم ہمیں دے دو۔ وہ اگر قبول کر لے اسے قبالہ کہتے ہیں۔ یہ خراج کی زمینیں، اس سے ہمیں پتہ لگا خراج کی زمینیں زراعت سے خصوصی تعلق رکھتی تھیں۔ یہ زراعت یا تو کافر کے ساتھ ہو رہی ہے تب بھی خراج کہلائے گا حاصل ہونے والا نفع، یا بنجر علاقوں کو آباد کرنے کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اس سے نفع حاصل ہونے والا نفع بھی خراج کہلائے گا۔ اور مسلمانوں کے پاس اس دور میں اموال کے اعتبار سے ایک بہت بڑی مقدار، چھوٹی نہیں بہت بڑی مقدار خراج کے اموال آیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے بنجر زمینیں بھی آباد کی جا رہی تھی اور زراعت پیشہ کافروں کی زمینیں بھی مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ چکی تھی۔ اس لیے آپ نہج البلاغہ میں متعدد ایسے خطبے دیکھیں گے
کہ جو خراج کی زمینوں کو منظم کرنے کے لیے امام علی علیہ السلام نے خطبات یا مکتوبات کو ارشاد فرمایا کہ اب وہ جب آئیں گے تو تب آپ کے لیے یہ اصطلاح سمجھنا مزید آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بقیہ حصہ ہم اس کا اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔